میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، غیروں کے ظلم و ستم کا شکار، آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا طلبگار، پھر میرے وفاداروں اور مجھے آزادی کی نعمت دلانے والے جانثاروں نے میری خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور آخرکار قدرت نے مجھے آزادی کا پروانہ دیا۔ میں نے خود کو آزاد پا کر اپنے دامن میں سب کو سمیٹ لیا۔ میں دنیا کی نگاہوں میں سرخرو ہوا، مگر پھر اچانک یکایک منظر بدل گیا۔ وقت کا ظالم تیر چل گیا، میرے زخموں کو مرہم دینے والے مسیحا قاتل اور لٹیرے بن گئے۔ مجھ سے عہد وفا نبھانے کی قسمیں کھانے والے زہریلے سام ہاتھوں میں لیے ظالم سویرے بن گئے۔ مجھے سنبھالنے اور سجانے والے، مجھے توڑنے اور بانٹنے والے بن گئے۔ میں ٹوٹ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں اپنے ولیوں اور وارثوں کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو گیا۔ میں وہ پاکستان جس نے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، میرے وجود میں آنے سے پہلے سزا کے طور پر غیروں نے ستایا، میرے وجود میں آنے کے بعد میرے اپنوں نے رلایا، تو پھر میرے آنسو نے بے اختیار پکارا کہ ہم نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو، کہ ہم نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو، ہم جو کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ صدر علی وقار: جب عافیہ صدیقی جیسی وطن کی بیٹی کو غیروں کے سپرد کیا جائے تو رنج و عالم بولتے ہیں جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ جب بچوں کے سامنے والدین کو مار دیا جائے تو ان معصومین کے ماتم بولتے ہیں جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ جناب اعلیٰ، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹنے والے بے گناہ جب بے سبب اور بے وجہ سزا کے حقدار ٹھہرائے گئے تو دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ انصاف کبھی یہ تھا کہ زنجیر ہلا دی۔ سلطان نے لبیک کی خشک ہو کے صدا دی۔ اس دور کستور چمن اور ہی کچھ ہے، کانٹوں نے کیا جرم، کانٹوں نے کیا جرم تو پھولوں کو سزا دی، کانٹوں نے کیا جرم تو پھولوں کو سزا دی۔ شکریہ۔